من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین تو ویسے جہاد سے رہ گئے تھے، میدان جہاد میں نہیں گئے، اور ان کے صدقات بھی وصول کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا، اور انہوں نے جو عبادت خانہ اپنا بنایا، مسجد بنائی، اس کو بھی گرا دینے کا حکم آ گیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کے مال اور جان کے بارگاہ خدا بندی میں مقبول ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک خلاق کائنات نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ یہ ذہن میں رہے، جب سودا ہوتا ہے نا، چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک بائع بیچنے والا، ایک مشتری خریدنے والا۔ آپ عموماً بڑی مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو ایک لوہے کا یا لکڑی کا بہت بڑا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش ہیں۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مشتری ہوشیار باش۔ وہ خریدنے والے کب ہو کیا نہ، ذرا تمہیں نہیں پتہ، یہاں پہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں دانا لوگ ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تجھے ہاتھ لگا جائیں اور تجھے پتہ ہی نہ چلے۔ تو ایک ہوتا ہے بائع خریدنے والا، ایک بیچنے والا بائع، ایک ہوتا ہے مشتری خریدنے والا، ایک ہوتی ہے مبی۔ کیا ہوتا ہے؟ مبی۔ مبی کہتے ہیں اس چیز کو جو بیچی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے سمن۔ سمن وہ ہوتا ہے جو عوض بنتا ہے، ہاں جی، مبی کا، جیسے پیسے ہو گیا یا کوئی شے ہوگی جس چیز کا چلن ہو، اس چیز کو یعنی بدلے میں جو چیز دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمن۔ کیا کہتے ہیں؟ سمن۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خرید رہا ہے مومنوں سے، ہیں؟ خریدنے والا اللہ ہے، خریدار کون ہے؟ اللہ تعالی ہے، اور بائع بیچنے والا مومن ہے۔ بیچنے والا کون ہے؟ مومن ہے۔ بیچی کیا چیز جا رہی ہے؟ مومن کی جان اور مومن کا مال۔ مومن کی جان اور مومن کا مال بیچا جا رہا ہے، یہ مبی ہے۔ اور سمن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ جنت ہے۔ اب دیا ہوا تو ہے اسی کا ہی ہے نا، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہیں؟ ہم پیدا ہوئے بغیر کسی شے کے دنیا میں آ گئے، ہیں؟ سارا کچھ اسی نے عطا فرمایا، مال بھی اسی کا، جان بھی اسی کی، وجود بھی اسی کا، سارا کچھ اسی کا عطا فرمودہ ہے۔ تو پھر کریم کا کرم دیکھیں کہ دے کے پھر رب فرما رہا ہے کہ بیچو گے مجھے، ہیں؟ کوئی نہ بھی بیچے نا، ہے تو پھر بھی اسی کا ہے یا نہیں؟ وہ جب چاہے گا لے جائے گا، تو روک تو کوئی سکتا نہیں اپنے آپ کو۔ تو کیوں نہ بندہ جو ہے خالق اور مالک آج خریدار بھی ہے، آج مانگ بھی رہا ہے، رب فرماتا ہے کہ دے دو مجھے، بیچ دو مجھے، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ بیچنا کیسے ہوتا ہے، کب بیچتا ہے بندہ؟ سودا ہوتا ہے پہلے، سپردگی بعد میں ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں، جا کے پہلے آپ کا سودا ہوگا، یہ چیز ہے جی، کیا بھاؤ ہے اس کا، ریٹ کیا ہے، وہ سارا طے ہو جائے گا، آپ پیسے دے دیں گے، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، آپ اپنا ہمارا جو گودام ہے وہاں سے لے جائیں، بندہ بھیج دیں گے آپ کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سودا پہلے ہوتا ہے، سپردگی بعد میں ہوتی ہے۔ سودا کیا ہے اور سپردگی کہاں ہے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے
ہیں جی، سودا ہے صرف یہ کہ بندہ کہے آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں، یہ سودا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ سودا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ سودا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ سودا آپ کا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا تو پھر نہ جان آپ کی رہی نہ مال آپ کا رہا، کوئی شے آپ کی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سودا کر کے کوئی بندہ کہے کہ میری جان میری مرضی، تو سمجھے کہ سودے سے مکر گیا، وہ سودے سے ہی مکر گیا، یہ مکر گیا ہے۔ سودا بھی رب سے کیا، پھر مکر گیا، کہتا جی میری جان تو میری مرضی، میرا جسم تو میری مرضی۔ تو مومن بندہ جو ہے آمنت باللہ جب پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، نہ اس کی جان رہتی ہے نہ اس کی مرضی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اب لا الہ الا اللہ یہ تو ہو گیا جی، بیع ہو گئی جی، ہماری طرف سے بیچا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خریدا گیا، کس چیز کو؟ مومن کی جان کو اور اس کے مال کو۔ محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ محمد الرسول اللہ جو ہے یہ درمیان میں ضمانت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ضمانت ہے۔ آگے دیکھیں جی، خلاق کائنات نے اب چونکہ سودا ہو رہا درمیان میں حضور ہیں، مومن بندہ اپنی جان دے رہا ہے، اپنا مال دے رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مومن بندے کی جان اور اس کا مال، یہ تو مومن کو پتہ ہے یہ میری جان ہے، یہ میرا مال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ اب وہ چیز جو ثمن ملنا تھا مومن بندے کو، قیمت ملنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آپ آئیں اور دیکھ جائیں، غلاموں کو بتائیں، ضامن جو حضور ہیں درمیان میں ہیں جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات بلایا حبیب کریم علیہ السلام کو، جنت دکھا دی، جنت ساری کی سیر کرا دی حبیب کریم علیہ السلام ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آقا علیہ السلام جو ہیں وہ درمیان میں واسطہ ہیں، مومنوں کی جان لے کر، ان کا مال لے کر رب کی بارگاہ میں سپرد کرنے والے، اور رب تبارک و تعالیٰ سے جنت لے کے حضور اپنی امت کو عطا فرمانے والے ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سپردی کا مقام کیا ہے جی، یہ دیکھیں سپرد کہاں کرنی ہے اپنی جان، مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہاں کہاں سپرد کرنا ہے، عشر ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یہ ساری چیزیں، رشتہ داروں کی خدمت ہو گئی، دینداروں کی خدمت ہو گئی، دین پہ پیسہ خرچ کرنا ہو گیا، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ مال کے خرچ کرنے کے مصارف ہیں، اور جہاد کے لیے مال دینا ہو گیا، یہ سارے مال کے مصارف ہیں کہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا مولا ہم اپنا مال دیں گے، تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیے کہ یہاں تمہارا مال دینا جو ہے نا، میں یہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے لیے تمہارا مال بھیجا جا رہا ہے، پہلے اس کی پیمنٹ دے رہے ہو تم ہیں۔ اور جان جو ہے، جان کہاں دینی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا کہ مومن اپنی جان کہاں سپرد کرتا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے بندہ مومن، فیقتلون، پھر قتل بھی کرتا ہے، فیقتلوا ویقتلون، اور قتل کیا بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد ہی فرمایا میں کہ تم جاؤ وہاں پہ تو مار کے ہی آؤ تو فتح یاب ہوگے، میں نہ میں وہاں جاؤ مارو تو بھی کامیاب ہو، مر جاؤ تو بھی کامیاب ہو۔ بتائیں نا یار، ایک چیز آپ سالن بنائیں، رات کو دوپہر کو سالن بنائیں، دوپہر تک باہر پڑا رہے، شام تک باہر پڑا رہے، صبح تک باہر پڑا رہے، بچ جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا نا۔ لیکن وہی سالن اٹھا کے اگر آپ فریج کی سپرد کر دیں تو فریج جو ہے وہ 5-6 دن تک آپ کا سالن کہیں نہیں جانے دے گا، ہے یا نہیں؟ کوئی بھی چیز بنا کے رکھ دیں سٹور ہو جائے گی، 4-5 دن تک آپ کھاتے رہیں گے بغیر اس کے ذائقہ تبدیل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
جان تمہاری ایسے کہیں چلی جائے تو مر جاؤ گے، ضائع ہو جاؤ گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میری راہ میں شہید ہو جاؤ، میری راہ میں مارے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کو فرما دیا، میں خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، تمہیں نہیں پتا یہ مجھے اپنے آپ کو سپرد کر کے بیٹھا ہے، جان اس کی گردن کٹ گئی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ مردہ نہ کہنا ان کو، کیوں؟ بھائی اس نے مجھے سپرد کر دیا ہے، ہیں؟ اللہ اکبر، اس نے میرے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، اور انعام کیا ملا آگے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کی جیسے جان نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جی، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ایسے تبسم فرما رہے ہیں، حضور کے صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جعفر جو ہے نا ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے میدان جہاد میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت کے اندر پر لگا دیے، وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اندازہ لو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن لوگ سارے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، میرے غلام جو ہے نا جو میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے، یہ قیامت والے دن ان کے کپڑے خون والے اور ان کے گلے میں اس طرح کر کے تلواریں لٹکی ہوئی ہوں گی، جنت کے دروازے پہ جا رکیں گے، رضوان جنت کو کہیں گے دروازہ کھولو ہم نے اندر جانا ہے، وہ رضوان جنت کہے گا حساب دے دیا ہے، وہ کہیں گے حساب تو نہیں ہوا، پھر حساب تو دو، حساب دینے کے بعد آنا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا ہوا ہے تمہیں، وہ کہیں گے مولا ہم سے حساب مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دو، کہیں گے مولا حساب کیسا دیں، مال جو تم نے دیا تھا تیرے راہ میں دے دیا، جان دی تھی وہ ہم نے کٹوا دی اپنی، اب حساب کس چیز کا بچہ پیچھے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ نہیں جانا دیتے نا، ان کو چھوڑو، میں تمہیں پر لگا دیتا ہوں، اوڑھ کے جنت چلے جاؤ تم۔ کیا خیال، رب کہہ نہیں سکتا ان کو کہ کھول دو دروازہ ان کے لیے جانے دو ان کو، لیکن نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان شہیدوں کی شان ظاہر فرمائے گا، شان کو ظاہر فرمائے گا، تاکہ عرصہ محشر میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے دیکھ لیں جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والے اس آیہ مبارکہ کو اپنایا، اس پہ ایمان لائے اور یقین رکھا کہ واقعی رب کے ساتھ کیا ہوا سودا گھاٹے کا نہیں ہے، ہیں جی، نفع والا سودا جو رب کے ساتھ سودا ہو جائے، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ان کی شان یوں ظاہر فرمائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے، کئی سارے ہوتے ہیں نا، جیسے پیسے دیتے ہوئے بعض اوقات کئی سارے لوگوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، ہاں جی فلاں بندے کو 1,00,000 روپے دے رہے ہیں تو اس پہ کوئی نفع شفع لے سکتے ہیں، ہم پرافٹ لے سکتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ نہیں بھئی یہ تو سود بنے گا، تو آگے سے کہتے ہیں پھر ہمیں کیا فائدہ، یا تمہارے لیے یہ فائدہ کم ہے تم کسی غریب کی مدد کرو اللہ تم سے راضی ہو جائے، ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ کسی کو قرض دو نا، قرض دینے کے بعد، قرض دینے سے پہلے اس کے ساتھ مدت طے کر لو کہ فلاں تاریخ کو تم نے واپس کرنا ہے، مدت طے کر کے بعد میں اس پر نرمی کرو، نہیں دے رہا 1 دن 2 دن 3 دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے دن وہ نہیں دے گا نا روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا رب ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بتائیں ایک بندے نے کسی کو 1,00,000 روپے دے، 1,00,000 روپے صدقہ دینا تو بڑا مشکل ہے، اور وہ بھی روز، کسی کو 1,00,000 روپے دیا ہوا ہے، مدت آ گئی ہے، مدت گزر گئی، اب اس کو نرمی دے رہا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے میں روزانہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، خود پرست اور مفاد پرست خود غرض لوگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں دنیا میں فائدہ چاہیے۔ ممکن ہے کسی کو یہ اشکال پیش آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مال تو لے رہا ہے دنیا میں، جان تو لے رہا ہے ہماری دنیا میں، تو جنت بعد میں ہیں، تو کہیں یہ ہی نہ ہو کہ بات آگے پیچھے ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ سودا کرتا ہے نا، سودا کرنے کے بعد وہ رسید تحریر لکھ لیتے ہیں، اسٹام لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اسٹام لکھتے ہیں، اور اسٹام جناب کتنا مہنگا ہوگا اتنا جناب آپ کے معاہدے کی ویلیو زیادہ ہوگی، ہیں جی، اس کی قدر زیادہ ہوگی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، وہ جی 2,000 والا لے آئیں، اتنے 1,000 والا لے آئیں، وہ بینک سے لے آئیں جی، کہتے نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو رب تبارک و تعالی نے جو اسٹام دیے نا بندہ مومن کو، ضامن حضور ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اسٹام کہاں دیا ہے؟ اسٹام کو 2000 والا نہیں ہے، کوئی حبیب بینک والا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے وہ معاہدہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالی نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا جی، میں کہ وعدن علیہ حقن، فرمایا یہ وعدہ رب کا پکا ٹھکا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالی نے فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ اکبر، رب کا یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ اندازہ لگا، یہاں پہ ایک اشکال وارد ہو سکتا ہے، تو یہ زبور میں کیوں نہیں؟ زبور میں کیوں نہیں جی؟ تو یہ ذہن میں، زبور میں احکامات نہیں تھے، اس میں صرف دعائیں تھیں، صرف دعائیں تھیں زبور میں، سمجھ آئے ہاں؟ اور یہی وجہ کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام صرف دعائیں کیا کرتے تھے، احکامات تھے پیچھے سے چلتے آ رہے تھے، وہی تھے احکامات ان کے لیے، لیکن ان کی کتاب کے اندر وہ صرف اور صرف دعائیں تھیں، ادعیہ مبارکہ تھیں بس۔ اب یہ آیت مبارکہ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہاں پر ایسا سودا کرنے والا ہو، وعدن علیہ حقن، وعدے کا بھی سچا ہو، ہیں جی، اور تحریر بھی دے دے ہیں، اور تحریر بھی صرف یہی نہیں، وہ تحریر اس کتاب میں بھی تحریر دے جو رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے، اس کتاب میں بھی تحریر دے جو رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے، اس کتاب میں بھی یہ تحریر دے جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، وہ اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑا وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ وہ بتاؤ تو صحیح، کوئی ہو تو بتائے، کوئی ہو ایسے تو سامنے لائے کوئی بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، بتائیں نا جی، جب ایسی ذات ہو، وعدہ وفا کرنے والی بھی ہو، اپنی تحریریں کتابوں میں بھی، آسمانی کتابوں میں دے چکی ہو، تو اس کے ساتھ کیا جانے والا جو سودا ہے وہ تو کروڑوں بندوں سے جو نقد دینے والے ہیں ان سے بھی بہتر ہے یار، کہ نہیں؟ سودا جو یہاں گھاٹے کا نہیں ہے، بالکل گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ بندہ جائے میدان جہاد میں، ہیں جی، مریں شہید، ماریں تو غازی، نفع ہی نفع ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا مومنوں دل میں یہ بات نہ آنے دینا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اللہ اکبر، رب نے فرمایا یہ دنیا کا واحد سودا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا اب خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے رب کے ساتھ کر لیا ہے، اس سودے پر خوشیاں مناؤ ہیں۔ بتائیں نا بھئی، اب جو بندہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آمنت باللہ کہہ کے وعدہ کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور حبیب کریم علیہ السلام کو درمیان میں ضامن بنایا ہو، پھر رب تعالیٰ کے دین کے لیے پیسے دینے کی بات ہے تو پیچھے ہٹ جائے، بتائیں سودے سے مکرا نہیں مکرا؟ ہیں جی، پھر جب یقتلون و یقتلون یقاتلون فی سبیل اللہ کی بات آئے تو پھر پیچھے ہٹ جائے، بتائیں سودے سے مکرا یا نہیں مکرا؟ مکر گیا سودے سے وہ تو۔ بتائیں آج ضرورت ہے یا نہیں فیقتلون و یقتلون کی؟ غزہ میں، کشمیر میں، ہیں جی، باقی مسلمان ممالک جہاں کہیں پہ مسلمان مظلوم ہیں وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں؟ جو نہیں جا رہے تو کیا مطلب ہے ان کا یار؟ ہیں، سودے سے مکر گئے ہیں یہ لوگ، سودے سے مکر گئے ہیں، یا پھر انہوں نے اپنا مال ہی اتنا گندا کر لیا میرے رب کو پسند ہی نہیں آ رہا ہیں۔ مال ہی، ظاہری بات ہے مال گندا ہو جائے تو سودا لینے والا لیتا ہے بھلا؟ نہیں لیتا۔ اور کریم کا کرم دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ برف بیچنے کے لیے لے آئے باہر پھٹے پہ، اب برف آ کے رکھ دے، دوپہر کے وقت لے آئے، شام تک کوئی لے ہی نہ، بچے گی برف تو گئی اس کی۔ امام راضی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ مجھے اس آیت مبارکہ کا پتہ نا ایک برف والے سے چلا، اس کی تفسیر مجھے اس سے سمجھ آئی، کہتے ہیں برف والا بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا وہ لے لو برف مجھ سے، اور میرا سارا مال ہی بہتا جا رہا ہے، میرا سارا مال ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، لے لو مجھ سے برف۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان کی عمر جو ہے نا یہ بھی اسی طرح بنائی ہے، یہ بھی پگھلتی جا رہی ہے برف کی طرح، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اوے اہل ایمان تم مجھے جو کچھ دے رہے ہو نا وہ تمہاری برف کی طرح پگھلنے والی زندگی ہے، پگھل تو ویسے ہی جائے گی، ختم تو ویسے ہی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم اسے میرے دین کے غلبے کے لیے لگا دو،
ہیں، اس لیے خرچ کر دو اپنی زندگی کو دین کے غلبے کے لیے، دین کے اعلاء کے لیے، شریعت مبارکہ کے ابلاغ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، میں پھر تم اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے سودا رب کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر دیکھو بھی اگلی بات بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے یہ سودا کر لیا نا، جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، جہاں جہاں جان دینے کی بات آئی جان دینے کی، جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پہنچ گیا، جہاں مال دینے کی بات آئی مال لے کے وہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے یہ سودا پورا کر لیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی پا چکا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی پا چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی فنا ہونے والی شے دے کے اللہ تعالیٰ سے باقی رہنے والی لے رہا ہے۔ فنا ہونے والی، برباد ہونے والی زندگی دی اس نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باقی رہنے والی زندگی عطا فرمائی۔ یہاں اس نے فنا ہونے والا، ضائع ہونے والا، چوری ہونے والا، ڈوب کے ختم ہونے والا ہے جی، اس طرح کر کے برباد ہونے والا مال جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بندہ جو نا تھوڑی سی شے دیتا ہے نا، جیسے تم بکری کا بچہ نہیں پالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو پالتا ہے، اللہ تمہارے مال کو پالتا ہے۔ آقا علیہ السلام میں قیامت والے دن جب بندہ مومن آئے گا نا، تو اپنا مال جو تھوڑا سا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام پہ، وہ اس کو پہاڑوں کی صورت میں ملے گا۔ وہ کہے گا مولا اتنا تو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، دینا کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیا تو نے تھوڑا تھا، ہم اس کو پالتے رہے ہیں، اتنا بڑا کر دیا ہے ہم نے۔ بتائیں یار، تو وہ کریم نے کرم کی حد نہیں کر دی یار، ہیں؟ دیا بھی اسی نے، دینے کے بعد وہ خالق اور مالک خود فرمائے بیچے گا مجھے، ہیں؟ فنا ہونے والی دے دے، باقی رہنے والی دوں گا تجھے، ہیں؟ تو مال دے دے، جنت دے دوں گا تجھے، تو یہ والی زندگی دے دے، میں تجھے باقی رہنے والی زندگی دے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی کو فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، یار وہ کتنا بڑا سودا ہوگا، کتنا نفع کا سودا ہوگا، جس سودے کے ہونے پر رب کہہ رہا ہے خوشیاں مناؤ، ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا